یہ تالیاں پھر گونجنی چاہیے آپ کو اپنے محبوب شاعر کے لیے. نہیں سیٹی نہیں. حالانکہ میں سیٹی بجانے والوں پر اعتراض اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ بہت پہلے یہ جملہ میں نے ہی کہا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے. السلام علیکم دوستو. بیمار ہوں بہت سخت. آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور آدھی تو میری آنکھ کچھ دھندلی تھی اور آدھی دلی مل گئی. دونوں مل کے کاروبار ہوا. لیکن پھر بھی میں منصور کو مطمئن کروں گا کہ میری گھڑی چل بھی رہی ہے اور میں گھڑی دیکھ بھی سکتا ہوں. یہ بھی فرض ہے. تجربہ کل کا ہے کہ کل چینل نے کہا تھا کہ بھئی شاعر 8 منٹ پڑھیں. ایک صاحب مائک پر آئے, سامنے گھڑی لگی تھی کوئی 10 فٹ کی. اس کے بعد بھی انہوں نے 42 منٹ پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کی تنگی ہے اس لیے آخری غزل پڑھ رہا ہوں. میں کچھ شعر پڑھوں کم وقت میں حاضری لگانے میں اگر کامیاب ہو جاؤں تو شکر گزار دلی کا بھی رہوں گا اور اللہ کا بھی. میں نے خود پروفیسر شاہ پرپول رسول صاحب سے بھی, پونم جو وہاں کی بڑی ذمہ دار ہیں, ان سے بھی کہا تھا کہ مجھے معاف رکھیں. مجھے معاف کرنے میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا, لیکن وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. میں حاضر ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو سب مجھے مطمئن کر دیں تو اچھا لگے گا. ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں. اپنا آوارہ سر جھکانے کو دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں. 2 غزلیں میرے پاس ان دنوں ہیں. ان کے یار آپ اگر جب تک نہیں کہیں گے جب تک میں پڑھ نہیں پاؤں وہ ٹائم نکل جائے گا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے تو 8 منٹ میں بیٹھنا ہے, بس یہ دھیان رکھیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 نئے غزلوں کے کچھ 2 3 4 شعر سناتا ہوں یہ ساتھ کہ میرا فرض بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی ادا ہو جائے. کیا کہنا. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. واہ. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی. نوجوانوں کو سب نے مخاطب کیا, میں بھی کرتا ہوں. وہی صاحب جنہوں نے 42 منٹ کل بعد گھڑی دیکھی تھی, سامنے والی صف میں جہاں 70 برس کے بزرگ بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں شعر سنو. تمہیں سنیے کہ تیری نوجوان, اصلی نوجوان جو ہیں جو بھی ہو وہ سب شرکت کر لیں. کہتا ہوں کہ وہ چاہے 70 برس کے بھی ہوں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. واہ. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. آسمان واہ واہ واہ, میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. کیا کہنا. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. مجھے احساس ہے کہ دلی میں کھڑا ہوں میں. سنیے گا کہ
دکھ تو یہ ہے، دلی کا شعر ہے، اگر دلی والے نواز دیں تو مزہ آ جائے. یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. سسودیا صاحب بیٹھے ہوئے، یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ان کے سامنے شعر سنا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ لال قلعے میں اس وقت کے چیف منسٹر صاحب تشریف رکھتے تھے اور میں نے کچھ شعر پڑھ دیا تھا، تو مجھے پھر 14 برس تک لال قلعے میں نہیں بلایا گیا. تو بہرحال ابھی جو شریف لوگ ہیں میں سنا رہا ہوں. پچھلے 2 برس یہ ہو گیا سسودیا صاحب قبلہ کہ فون آتے ہیں، موبائل آتے ہیں، SMS آتے ہیں، خبریں آتی ہیں، خط آتے ہیں، زبانی کوئی سامنے کبھی آ جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو راحت وہ شعر پڑھنا چھوڑ دو اور وہ پڑھا کرو اور یوں مت کہا کرو، یوں کہا کرو، اور وہ جو نام لیتے ہو نا وہ نام بالکل لینا بند کر دو اور وہ نام لیا کرو. اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، وغیرہ 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 اس طریقے کی. تو صاحب ہم سیدھے سادے شاعر ہیں تو ہم نے نام لینا بند کر دیا. لیکن اتنی ذہین ترین آڈینس اور اردو کی شاعری کی سننے والے لوگ ہیں کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ جس کا نام نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے. تو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ایک شعر سن کے آپ بتا دیں. بہت اچھا مشاعرہ اردو اکیڈمی نے کیا ہے، ہمیشہ کرتی تھی. 3 سال کا ہے یہ اور شاید 3 سال میں رہا حاضر میں یہاں پر. اور خدا کی قسم شیخ پر رسول صاحب اگر 2-3 برس تک مجھے اور ایسا موقع دے دیں تو میں دوڑ لگا سکتا ہوں انشاءاللہ اس عمر میں. ایک شعر سن لے بس، میں نے جو کہا نام نہیں لوں گا، یہ وعدہ ہے. صاحب دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، سن لیجئے گا، یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج اقبال اشرف بھائی سے بھی سنیے گا، شیبر صاحب سنیے گا. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. واہ واہ. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. صاحب گندگی ہے کہ تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی. ایک شعر سن لیں، لیکن یہ صرف واقعی تو میں نے تکلف کر لیا تھا. جو بھی آدمی اپنوں کو نوجوان سمجھتا ہے سن لے سب، لیکن اب صرف نوجوان ہی سنے. بزرگ معافی چاہتے، معاف کر دیں. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. مجھے زیادہ مزہ اس لیے آیا دلی میں اتنا زندہ دل لوگ ہیں کہ آج بھی کل کی طرح پہلی صف کے جو لوگ ہیں نا اسی مجھ سے کچھ زیادہ عمر کے، انہوں نے اس شعر پہ زیادہ داد دی. بہت
ایک غزل اور، میں نے زیادہ وقت ٹائم خراب کر لیا میں نے بات چیت میں. ایک غزل کے 3-4 شعر بس ہو. اس غزل کے اس مطلب پر میں آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہی ہوں، میرے اپنے شاعر بھائیوں سے، شاعر دوستوں سے. اس میں سے بہت سے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن فن میں، اپنی رائٹنگ میں، اپنی شاعری میں، اپنی کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھ سے بڑے بھی ہیں. میں سب سے چاہوں گا کہ توجہ دیں. اگر اس مسئلے پر آپ نے مجھے ساتھ دے دیا تو اگلے شعر پڑھنے میں مجھے مزہ آئے گا. شعر ٹھیک ٹھاک ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں نا، ٹھیک ٹھاک ہی ہیں. اس مطلب کی سے گزر جاؤں، بس اس مطلب سے گزر جاؤں گا تو شعر ٹھیک ٹھاک لگے گا آپ کو. صاحب زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. واہ واہ واہ. زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. ارے کیا کہنا ہے راز بھائی، یار مزہ نہیں آیا، مطلب ایسا تھا ویسا. کیا بات ہے بھائی، ایک بار واہ 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 واہ. یہ دیکھو دلی والوں، ظاہر ہے کہ آپ بہت ذہین، شاعر سے زیادہ ذہین سننے والا ہوتا ہے، لیکن یہ جو پیچھے میرے بیٹھے ہیں یہ سب شاعر ہیں. یہ داد دے رہا ہے اس مطلب پر، یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں نے کیا کہا آپ سے؟ ایک بار اور سمجھا. کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. کہ نابینا ہوں میں، کیا کہنا ہے. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں. صاحب تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. دیکھنا، 2 آدمی ہیں وہاں پر، دیکھیے وہ شعر کی مطلب اندر تک چلے جاتے ہیں شعر کے. اللہ انہیں خوب ترقیاں دے اور عمر دراز کرے. یہ اردو کی وراثت کے محافظ ہیں ماشاءاللہ. دیکھو میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کر، دیکھیے صاحب میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نام نہیں لیتا ہوں. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. دلی والوں کے سامنے دلی کا شعر سنا رہا ہوں. خون میں لت پت ہوا موسم، کیا کہنا ہے، تو پھاگن کہہ دیا. اس کے ہر روگ کا، کہاں گیا میرا لڑکا، خون میں لت پت ہوا. شہبر رسول صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کیا ہو گیا یار، ہر شاعر کچھ نہ کچھ بھول ضرور رہا. یہ تازہ غزل ہے، ذرا سے سلیپ ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دیں. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. ہاں جی وہی تھا. ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. بس اتنا یاد کر لے، اور باقی بہر میں کسی استاد سے کروا لینا، وہ سب ٹھیک ہوگا. دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. تقریر کا کیا سم تھنگ نسخہ ہے، ہر روگ کا نسخہ ہے.
آئے گا نہیں مزہ آیا جب تک بس آئیے مزہ اسی لیے میں اس کو الٹا سیدھا کوئی سا بھی لفظ بھرتی کر کے بتا دیتا ہوں. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. سمتھنگ برابر ہو گیا. یہ دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. بہت سے جو مترنم شاعر ہوتے ہیں وہ ترنم کو آگے پیچھے کر کے برابر کر دیتے ہیں. اب میں مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, تو میں گردن جھٹک کے برابر کر رہا ہوں. بہت اچھا. دیکھنا آگے 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 نہیں 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 ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. چلیے ہاں بھیا. ارے وہ تیسرے مصرے میں آئے گا میری جان ہے. اگر معراج حیدر صاحب اگر یہی کام جو آپ نے وہاں سے کر دیا یہ اگر آپ کو یاد ہوتا تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا اور آپ یہاں ہوتا. ہر روگ دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے سمتھنگ اس کے بعد دیکھ لینا سمتھنگ جو بھی ہے یہ بنا لینا. ہر روگ کا خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیکھ لینا. دیکھیے گا سمتھنگ ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. اللہ کی مرضی تھی. بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ شیر کچا بھی نکل جاتا ہے, یہ بھی اللہ کی مرضی ہے میاں. ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کا شکریہ, آپ نے میری عزت رکھ لی. ایک شعر اور سناتا ہوں یہ, لیکن یہ میں نہیں بھولوں گا اس لیے کہ آپ کا بھی سبجیکٹ ہے اور میرا بھی سبجیکٹ ہے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا, گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. اب مزہ یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ ساتھ میرے جو شاعر ہیں وہ بھی شعر پہ توجہ نہیں دے رہا, قافیہ ڈھونڈ رہے کہ یار کیا ہوگا یار یہ صحیح ہے. یہ میں اس لیے کہ ساری زندگی میں بھی یہی کرتا ہی رہا ہوں. تو سنیے آپ دوستو کہ میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا, گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا. گھل گئے ہونٹوں پہ کھٹے میٹھے ذائقے, گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی محبت. ارے ابھی ارے کیا کر رہے ہیں دیکھیے دو سے ایک بار بھائی ایک بار آ رہے. بس بھائی شکریہ آپ کا. دیکھیے مجھے بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ 14 سال کا بنواس مجھے پھر یہاں جگہ سے مل جائے. لیکن میرا بھی کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یار میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں, مجھے 50 سال ہو گئے مشاعرہ پڑھتے, لیکن یار میں مشاعرے میں شعر تو پڑھتا ہی نہیں. تو کبھی کبھی میرا جی بھی چاہتا ہے کہ مجھے شعر پڑھنا چاہیے. تو ذرا سی اجازت دے دیں, تھوڑی سی کرم فرمائی کر دیں, مجھے اچھا لگے تو. لیکن ایسا بس یہ ہے کہ مجھے لگنا چاہیے کہ جس طرح دلی نے
آدھی صدی تک راحت اندوری کو سنا ہے، وہ آج کے مشاعرے میں بھی سنیں. سنیں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی. شکریہ دوستو. اسی طرح شریف شاعر کلام پڑھتے ہیں. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی. محلے دنیا سے مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے اور بے وفائی کی. میں نے دنیا سے کہا، میں نے دنیا سے، میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار بے وفائی کی. شعر سنیں دوستو. سینکڑوں بار بے وفائی کی، آسماں چومتا ہے میرے قدم. یہ جسم کا پورا حصہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہے. میں اکثر دوستوں سے گزارش کر کے اجازت لے کے ان دنوں بیٹھ کے پڑھنے لگا، اس لیے. لیکن یہاں پر میں کھڑے ہو کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل ایئرپورٹ سے جب آ رہا تھا تو کچھ شریف لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں ویل چیئر پہ تھا. تو کہنے اور یہ وہ سمجھ رہا کہ یہ تو ہو گیا، کام ختم ہو گیا کہ ریٹائر. تو وہ مطلب ذرا سا میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھے، اس لیے سنیں آپ. مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی، آسمان چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی. کیا بات ہے. آسمان چومتا ہے میرے قدم، آسمان چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی، داد دیجئے شکستہ پائی کی. آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے. عقیل نعمانی، تم نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں. آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے. یہ شروعات ہے جدائی کی. آج وہ ٹوٹ کر ملا، آج وہ ٹوٹ کر ملا، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے. یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی. دو شعر اور ہیں مسلم. آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی. عرض کر رہا ہوں کہ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے. یہ جو یہاں سے قہقہا جو آیا تھا، ایک تیر کی طرح آیا یہاں میرے سینے میں لگا. اس لیے میں نے شروع میں آ کے کہا تھا نا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مشاعرے میں غزل تو سناتے ہی نہیں ہوں. یہ غزل سنا کر میں نے دیکھی اور ایک تیر وہاں سے آیا اور یہاں پیوست ہو گیا. یہ دلی ہے، بس اس لیے بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا. میرے عزیز ایک شعر سن لیجیے. کہہ رہا ہوں کہ آسماں چومتا ہے میرے قدم، آسماں چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی، داد دیجئے شکستہ پائی کی. آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے. یہ شروعات ہے جدائی کی. کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کوئی صورت نہیں رہائی کی. کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی. آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا. یہ بھی پچھلی غزل کے آخری شعر کی طرح وہی کنڈیشن ہے.
کہ صرف جو اصلی میں ہوں نوجوان، اصلی میں، ان کے لیے یہ ہے، کل والے شاعر کی طرح بچوں کے لیے نہیں ہے۔ سنیے، کوئی صورت نہیں رہائی کی۔ اس شعر کا مزہ یہ ہے منصور، جو میں سنانے جا رہا ہوں، اور نوجوانوں آپ کے لیے بھی، کہ یہ شعر سننے سے کم سوچنے کا ہے۔ آپ کو اپنے گھروں کو جب چلے جائیں گے اس مشاعرے کے بعد، تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 3-4 بجے رات تک سوچئے گا ضرور کہ یار یہ کیا کہا تھا رات نے، کیا منظر رہا ہوگا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا، ایسا کیوں ہوا، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے، اور ایسا کہاں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دعوت زیادہ ہے، شعر کم ہے۔ سنیے گا کہ کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، میرے کمرے میں ایسے سوچیے صاحب مجھے معاف کر دیں، میں خدا کی قسم بنیادی طور پر بہت شریف آدمی ہوں، لیکن یہ یہاں پر مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں۔ کوئی صورت نہیں صاحب، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، میرے کمرے میں دو پرندوں نے، میرے کمرے میں دو پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دور کے انتہا